أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر فصل لربك وانحر أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تمجید، تقدیس، تکبیر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی کو 12 رکھا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے در پے آتے ہیں، اور چوتھا سال کے درمیان میں آتا ہے۔ جو 3 پے در پے آتے ہیں ان میں پہلا مہینہ ذوالقعدہ ہے، دوسرا ذوالحجہ ہے، اور تیسرا محرم الحرام ہے، اور درمیان میں آنے والا چوتھا حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس کو رجب مدر بھی کہتے ہیں۔ مدر قبیلہ کے لوگ اس مہینے کی خاص طور پہ تعظیم کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اب یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ صحیح البخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم و رجب و مضر، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے ہونے کا کیا مطلب؟ ویسے تو گناہ کرنا، فسق و فجور کرنا، نافرمانی کرنا ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر دن میں، ہر جگہ میں حرام ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں وہاں پر گناہ کرنا زیادہ بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص جھوٹ بولے، بازار میں بولے، گھر میں بولے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن ایک شخص مسجد میں، بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں جھوٹ بولے گا تو وہ مقدس جگہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، جہاں اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا اس بندے کے دل کے اندر خشیت زیادہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ بڑے ہی زیادہ مقدس جگہ پہ کھڑا اور بیٹھا ہے۔ تو جو شخص کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولے، اس کے جھوٹ کا جرم بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ ایام ایسے ہیں، کچھ مہینے ایسے ہیں جن مہینوں کے اندر گناہ، عام دنوں کے اندر بھی گناہ ہے، لیکن ان دنوں کے اندر یا ان مہینوں کے اندر کیا جانے والا گناہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو حرمت والے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور ان کا پس منظر بنیادی طور پر حج کے لیے آنے والے دنیا جہان سے جتنے بھی لوگ حج کے لیے سفر کرتے تھے، ان لوگوں کو پرامن ماحول اور سفر کو لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنا۔ اور زمانہ جاہلیت کے عرب حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، ان مہینوں کے اندر اپنے قصاص میں کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا قتل ہو گیا تو ان مہینوں کے اندر اپنے کسی رشتہ دار مقتول کا قصاص بھی نہیں لیتے تھے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور یہ حرمت والا مہینہ ذوالحجہ چل رہا ہے، ذوالقعدہ گزر گیا ہے، آج شاید ذوالحجہ کی پہلی تاریخ آج شام کے بعد طلوع ہو جائے، کیونکہ سعودی عرب کے اندر آج یکم ذوالحجہ ہے۔ تو امید یہی کی جاتی ہے، عام طور پر ہماری رویت 1 دن بعد ہوتی ہے، تو آج شام کو ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کا پورا امکان موجود ہے۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں ایک تو یہ کہ گناہوں سے زیادہ بچنا ہے، اور دوسرا نیکیوں کے اندر زیادہ کوشش اور تگ و دو کرنی ہے۔ اور نیکیوں کے اندر کوشش کرنے کے حوالے سے ذوالحجہ کے مہینے کو خاص طور پر فضیلت حاصل ہے، اور اس ذوالحجہ کے پورے مہینے میں سے بھی
ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ پورے سال بھر کے کسی بھی دنوں کے بارے میں اتنی فضیلت نہیں ہے نیک عمل کی جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل کی جس قدر فضیلت ہے وہ سال بھر کے کسی مہینے کے کسی دن کے اندر وہ فضیلت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ الفجر کے اندر قسم کھاتے ہیں، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم ہے، صبح کے وقت کی، فجر کے وقت کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن حبر الامہ وہ فرماتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن مراد ہیں۔ اس سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر میں جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم قرآن مجید کے اندر ذکر کرتے ہیں تو اس قسم سے جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی عظمت کا اظہار مطلوب ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورج کی قسم، چاند کی قسم، جب اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھاتے ہیں تو سورج کی بہت زیادہ اہمیت کو واضح کرنا مقصد ہوتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ تعالیٰ نے تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی اور مکہ شہر کی قسم کھائی۔ ان چیزوں کے عظمت کو ظاہر کرنا مقصد تھا کہ یہ بہت عظیم الشان چیزیں، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم کھائیں تو فجر کے وقت کی فضیلت اور اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے فجر کا وقت، اتنی برکت والی چیز ہے، اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے والعصر، عصر کے وقت کی قسم اٹھائی تو عصر کا وقت بہت اہمیت والا ہے، عصر کا وقت بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث ہے، جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے، جس بندے نے عصر کی نماز کو ضائع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے کہ جیسے اس بندے کے اہل و عیال اس سے ہلاک کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی عصر کی نماز رہ جائے بغیر کسی شرعی عذر کے، عصر کی نماز ضائع کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے جیسے اس کے پچھلے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یہ عصر کی نماز ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کا خیال رکھو اور خاص طور پہ درمیانی نماز کا خیال رکھو۔ اور درمیانی نماز صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوسطیٰ ہی صلاۃ العصر، درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے۔ عصر کی نماز کا ذکر کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ عصر کے وقت کی قسم کھائیں تو اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اس کو بتانا مقصود ہے۔ فجر کے وقت کی قسم کھائیں تو فجر کے وقت کی برکت کو، اہمیت کو، فضیلت کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر اجاگر کرنا مقصد ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ 10 راتوں کی قسم کھائیں جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر جمہور مفسرین کے مطابق اس سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے کہ ذوالحجہ کے پہلی 10 رات اور 10 دن ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی اور ان راتوں کی قسم کھا رہے ہیں تو ان کی اہمیت کیا ہوگی، ان کی فضیلت کیا ہوگی، ان میں کیے جانے والے اعمال کی قدر و قیمت کیا ہوگی، اور ان دنوں کے اندر اگر کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے گناہ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ کتنی سخت ہوگی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، مل عمل فی ایام افضل من العمل فی ہذہ، یعنی عشر ذی الحجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عمل، مل عمل فی ایام افضل، سال بھر کے باقی دنوں میں کیا جانے والا کوئی نیکی کا عمل ان دنوں کے اندر کیے جانے والے نیکی کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر،
सहाबा ने पूछा वलल जिहादो फी सबीलिल्लाह, वलल जिहादो या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया दिनों में से कोई दिन ऐसे नहीं कि उनके अंदर किया जाने वाला नेकी का अमल अल्लाह ताला को इस कदर महबूब, इस कदर प्यारा और इस कदर अल्लाह ताला के यहाँ अजर और सवाब वाला हो जिस कदर इन 10 दिनों के अंदर किया जाने वाला नेकी का अमल है। सहाबा के यहाँ जिहाद फी सबीलिल्लाह की बड़ी शान व मंजिलत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया वज़िरवतु सिनामिही अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, इस्लाम एक इमारत है और इस्लाम की इमारत की चोटी का भी ऊपर वाला जो हिस्सा है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। जिहाद फी सबीलिल्लाह ऐसे है जैसे एक माउंट एवरेस्ट हो, एक K2 हो, तो K2 की भी जो चोटी है उस चोटी को जिहाद फी सबीलिल्लाह कहते हैं। तो दीन इस्लाम एक मंजिल है, एक इमारत है, नीचे से लेकर ऊपर तक उसकी जो टॉप, उसकी जो सबसे बुलंद जगह है उसको जिहाद फी सबीलिल्लाह कहते हैं दीन इस्लाम के अंदर। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, आप कह रहे हैं कि पूरे साल भर के दिनों में से कोई दिन अशराए जुल्हिज्जा के नेक अमाल का मुकाबला नहीं कर सकते, तो या रसूलल्लाह वलल जिहाद, क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह जो आम दिनों के अंदर किया जाए, क्या वो भी अशराए जुल्हिज्जा के अंदर किए जाने वाले आम नेक अमाल का मुकाबला नहीं कर सकता? सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों की अहमियत को उजागर करते हुए फरमाया वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, इन दिनों के अंदर किया जाने वाला नेकी का अमल अशराए जुल्हिज्जा के अंदर, आपने फरमाया जिहाद फी सबीलिल्लाह जो आम दिनों के अंदर किया जाए वो इन दिनों के आम नेकी के अमल का भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इल्ला रजुलन खरज युखातिरु बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजी बिशैइन, ये सहीह बुखारी और मुस्लिम के लफ्ज हैं। आपने फरमाया हां, एक ऐसा जिहाद है जो इन दिनों के नेकी के अमल का मुकाबला ये उससे अफजल हो सकता है। ऐसा शख्स जो अपने घर से अपना माल लेके, अपना घोड़ा लेके जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकला, अपना माल भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया और अपनी जान भी अल्लाह के लिए पेश कर दी और शहादत पेश कर दी, और ना माल लेके वापस आया ना जान लेके पेश आया, जामे शहादत नोश कर गया, अपनी जान भी कुर्बान कर दी, माल भी अल्लाह के रास्ते में खपा दिया। आपने फरमाया ऐसा जिहाद तो इन दिनों के अमल का मुकाबला कर सकता है, आम जिहाद भी इन दिनों के अमल का मुकाबला नहीं कर सकता है। इससे अंदाजा कर लीजिए कि ये 10 दिन कितने कीमती हैं। बल्कि मैं हमेशा कहा करता हूं और उलमा भी ये बात जिक्र करते हैं, ये जो 10 दिन हैं इबादात के लिहाज से, इबादात पर हमेशगी और मुहाफ़ज़त के लिहाज से ये ऐसे हैं जिस तरह रमज़ान का महीना होता है। ये हम लोगों को एहसास नहीं है, हमारे मुआशरे में लोगों को इस चीज़ का शऊर नहीं है। ये 10 दिन ऐसे ही हैं जैसे रमज़ान के अंदर नेकियों का माहौल होता है। अब इनमें कौन से अमाल किए जा सकते हैं? सबसे बड़ा अमल, साल भर में सबसे बड़ा अमल वो तो हज का अमल है, वो हुज्जाज करेंगे, बाकी मुसलमान तो नहीं कर सकते जो हज पे नहीं गए। दूसरा बड़ा अमल जिसके बारे में कुछ अहकाम व मसाइल जिक्र करूंगा वो कुर्बानी का अमल है। तीसरा बड़ा अमल इन 10 दिनों में ईद के दिन को छोड़कर नफली रोजे रखना, यकम जुल्हज से लेकर 9 जुल्हज तक रोजे रख सकते। चौथा बड़ा अमल खास तौर पे 9 जुल्हज यौम आरफा का रोजा रखना। सही मुस्लिम के अंदर हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सियाम यौम आरफा तहतसिबु अलल्लाह युकफ्फिर बिही अस्सनत अल्लज़ी क़ब्लहु वस्सनत अल्लज़ी बादहु। आपने फरमाया यौम आरफा का रोजा, 9 जुल्हज का रोजा, इसकी फजीलत इतनी है कि मुझे अल्लाह ताला से ये उम्मीद है, नबी पाक फरमाते हैं कि इस एक रोजे की वजह से अल्लाह ताला एक साल साबिका के गुनाह माफ कर देते हैं और एक साल अगले के गुनाह माफ कर देते हैं, एक रोजे की वजह से। ये 9 जुल्हज को रोजा रखना है। बाज़ उलमा अरब के भी इस तरफ गए हैं कि भाई 9 तारीख का रोजा नहीं रखना। जिस दिन हुज्जाज आरफा के मैदान में जाएंगे, चाहे आपके पास तारीख 8 हो 7 हो, आप उस दिन का रोजा रखेंगे। लेकिन तहकीक के साथ और टेक्नोलॉजी को, तारीख को और अकली नकली दलाइल को देखकर यही मालूम होता है कि 9 तारीख का रोजा है और 9 तारीख को यौम आरफा होता है। अब हमारे पास जिस दिन 9 जुल्हज होगा वही आरफा का दिन है। अगरचे उस दिन हाजी आराफात में नहीं है, वो एक दिन पहले जा चुके हैं, लेकिन यौम आरफा कहने का मतलब है
بھائی یوم عرفہ کس دن ہوتا ہے؟ 9 ذوالحج کو، تو مراد 9 ذوالحج ہے۔ اگر ایسا کیا جائے کہ کہا جائے کہ بھائی حجاج جس دن عرفہ میں جائیں گے اسی دن روزہ رکھیں گے، تو کچھ ایسے علاقے بھی ہو سکتے ہیں بہت مغرب کے اندر جن کی رویت سعودی عرب سے یا مکہ سے ایک دن پہلے ہو جائے، تو جب عرفہ کا دن مکہ کے اندر ہوگا، ان کے ہاں 10 ذوالحج یوم النحر ہوگا، کیا وہ اپنے عید کے دن کا روزہ رکھیں گے؟ اسی طرح سعودی عرب سے ہمارا وقت کا فرق 2 گھنٹے کا ہے، کسی کا 4 گھنٹے کا ہے، کسی کا 5 7 8 گھنٹے کا ہے کینیڈا تک۔ تو جب یہ سحری کرنے کے لیے اٹھیں گے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، تو حجاج تو اس وقت اپنا سامان سمیٹ کر مغرب کے وقت وہ سارے کے سارے مزدلفہ جا چکے ہوں گے یا منا جا چکے ہوں گے، عرفہ کا وقت تو ختم ہو گیا۔ تو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اسی میں آسانی ہے اپنی رویت کے مطابق۔ ہاں اگر کوئی کچھ قول پہ عمل کرنا چاہتا ہے کہ میں نے عرفہ والے دن کا ہی رکھنا ہے، تو پھر آپ اپنی رویت سے ایک دن پہلے، آج سعودی عرب کی 1 ہے، آپ گن لیں سعودی عرب کی 9 تاریخ کو آپ روزہ رکھ لیں، اس قول پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہماری ترجیح، ہماری تحقیق اور جس میں آسانی ہے، اور جمہور علماء امت عرب اور عجم جس بات پر ہے وہ میں نے بتا دی کہ اپنی رویت کے مطابق 9 کا روزہ رکھیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ 1 سال سابقہ کے اور 1 سال اگلے کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ 5واں نیک عمل کیا ہو سکتا ہے؟ صدقہ خیرات کثرت سے کریں، جیسے رمضان میں کثرت سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ دن بڑے فضیلت والے ہیں۔ 5واں نیک عمل کیا ہے؟ کہ نفلی نمازیں کثرت سے پڑھیں، جو آپ دنوں میں آپ نہیں پڑھتے۔ تہجد کا اہتمام کریں، ضحیٰ چاشت کی نماز کا اہتمام کریں، سنن رواتب، سنت موقدہ اور غیر موقدہ اگر عام دنوں میں کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں، فرض پورے کر لیتے، ان دنوں میں خصوصی اہتمام کریں کہ یہ دن بڑے فضیلت والے ہیں۔ 6واں کام کیا کریں؟ درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ عام دنوں میں درود پاک، لیکن ان دنوں میں چونکہ فضیلت زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے، لہٰذا درود پاک کثرت سے کریں۔ 7واں عمل کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، تحمید کریں، اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کریں، تکبیرات پڑھیں۔ یہ ان دنوں کا افضل عمل ہے، ان دنوں میں کرنا چاہیے۔ ایک اور بات آ جاتی ہے، نماز پنجگانہ کے بعد جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد تکبیرات پڑھنے کا رواج ہے ہماری مساجد میں۔ بھائی اس کا کوئی سنت عمل ہمیں ملا نہیں ہے آج تک، بڑا ڈھونڈا ہے، بڑا تلاش کیا ہے، بھائی نہیں ملا جی۔ بھائی بعض لوگ پھر کہتے ہیں وہ سعودی عرب میں تو ایسا ہوتا ہے جی، سعودی عرب ایک سائڈ تے سلام پھیر دیں جنازے چ، تے اللہ دی قسم سنت طریقہ بھی وہی ہے، یعنی دوسرا بھی عام نمازوں پر قیاس کر کے جیسے شیخ البانی وغیرہ نے کیا، 2 طرف سلام پھیرنا جنازے میں، وہ ہے غلط نہیں ہے، لیکن جو ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنازے میں سلام پھیرنے کا طریقہ ہے، سنہ کا لفظ بولا ہے، وہ ایک طرف ہے، تے میں جنازے چ ایک دفعہ سلام پھیریا، تسی سارے پیچھوں نس جانا ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ تسی آنا ہے یہ ساڈا جنازہ خراب کر چھڑیا۔ تے سعودیہ نو اگر دلیل بنانا ہے، نبی پاک کی سنت کو دلیل بنائے، صحابہ کے اعمال کو دلیل بنائے۔ رکوع کے بعد سعودی عرب والے سارے ہاتھ بندے نے باز، ٹھیک ہے، اور میں بھی دلائل کے اعتبار سے اس کو درست سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں لڑائی جھگڑے کا قائل ہے نہیں، دونوں طرح کا عمل درست ہے۔ تو آپ کیا مطلب، بات یہ ہے کہ بھائی تکبیرات ایک ہوتی ہے تکبیرات مطلقہ، ایک ہوتی ہے تکبیرات خاصہ، ایک ہوتی ہے خاص تکبیرات جو 10 یعنی یوم عرفہ سے لے کر ایام التشریق تک پڑھی جاتی ہے، 9 10 11 12 13 ذوالحج تک، وہ خاص ہے۔ اور یہ جو ذوالحجہ کا چاند طلوع ہوا، صحابہ سے عمل ملتا ہے کہ تکبیرات پڑھتے تھے۔ نماز پنجگانہ کے بعد وہ ایک مسجد ہے ہمارے گھر کے سامنے، جامع رحمانیہ، وہاں پر ایک امام صاحب تھے، انہوں نے کہا تکبیرہ نمازاں تو بعد پڑھنے جو۔ میں کہ یہ کوئی عمل سنت تو ثابت کوئی نہیں ہے، نمازاں تو بعد آپ ہی اپنی تکبیراں پڑھنا، یہ تسی کی نعرے مارنے شروع کر دیں ہو۔ جس طرح ہمارے عام پورے پاکستان میں سال بھر کیا عمل ہے، نماز تو سلام پڑھے آتے ہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ ایک کم شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں آخیا قاری صاحب نو یہ نہیں، وہ مسجد روڑا پی گیا، انہیں آخیا منو تو عبد المنان صاحب نے آخیا سی، عبد المنان صاحب دی اتنے پیشی ہوئی، میں کہا کی ہے، میں نے کہا بھائی نبی پاک صحابہ سے ثابت نہیں ہے کہ میں نمازوں تو بعد نعرے مار دے ہوں، آپ تکبیرات پڑھیں، تکبیر بعد پڑھنا افضل عمل ہے، لیکن آپ فرض نمازوں کے بعد اذکار کریں، فرض نمازوں والے، یا پڑھنا ہے تو اپنے اپنے طور پر پڑھیں، لیکن اجتماعی طور پر کرنے کے لیے آپ کو خاص دلیل چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں آپ دیکھ لیں کیا کرنا ہے، لہٰذا اتنے بھی قاری صاحب نہ پڑھان کہ انہوں نے لڑیو
نہ اپنی اپنی تکبیراں پڑھی، ٹھیک ہے؟ اچھا تو ان دنوں میں کیا جانے والا 7واں عمل کیا ہے؟ تکبیرات پڑھی جائیں، سبحان اللہ کہا جائے، الحمدللہ کہا جائے، لا الہ الا اللہ کہا جائے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر، لا الہ الا اللہ جتنے ذکر کر سکتے ہیں، یہ دن بڑے افضل عمل ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، یہ اعمال اس میں کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قربانی والا عمل۔ کون سا عمل؟ قربانی والا عمل۔ قربانی کے بارے میں آج کے معاشرے کے اندر لبرل، سیکولر، بے دین، دین دشمن جو لابیاں پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں اور دنیا کے اندر بھی، وہ قربانی جیسے اسلام کے شعار کو، جو اسلام کا شعار ہے، اس کو گہنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پرسوں میں فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا یہ قربانی تو سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اگر تو یہ تو حج کے موقع پر قربانی ہوتی ہے، عام مسلمانوں کے لیے کون سی قربانی ہے؟ تو جب ہمارے نوجوان فیس بک پہ پڑھتے ہیں نا، اچھا بزرگوں کا میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنوں سے محفوظ رکھا ہے، جو فیس بک وغیرہ نہیں دیکھتے وہ ٹینشن ہی کوئی نہیں، جڑی نماز الحمدللہ سیکھی ہے پڑھی جا رہا، لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ توبہ کیتی جا رہے ہیں۔ یہ نوجوان نویاں شہواں پڑھتے ہیں، پھر یہ بھی نہیں سوچتے بھائی چلو فون کر کے پوچھ لیے بھائی اے گل پڑھی ہے تو کتنے تک گل پہنچ دی، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں قربانی صرف حجاج کے لیے، یہ پروپیگنڈا کیا جائے، عام قربانی نہیں، قربانی صرف حج کے اندر، مینا کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ 100% جھوٹ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پاک کی سنت پر۔ دلیل اس کی یاد رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کتنے حج کیے ہیں؟ نبی پاک نے مدینہ آنے کے بعد کتنے حج کیے ہیں؟ ایک ہی حج کیا ہے۔ کتنے حج کیے ہیں؟ تو قربانی تو نبی پاک مدینے میں ہر سال کرتے تھے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کہتے ہیں قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہے۔ نبی پاک نے حج کتنے کیے؟ ہجرت کے بعد ایک حج کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذوالحج کو قربانی ہر سال کرتے تھے۔ کہاں؟ مدینے میں۔ اور مدینے میں کوئی حج ہوتا؟ اس کا مطلب ہے قربانی کرنا غیر حاجی کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، جو نبی پاک مدینہ شریف میں نبی پاک کرتے، صحابہ کرتے، یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے، عمل بھی ہے اور اسلام کا شعار بھی ہے۔ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہوئے قربانی کرتے، 9 سال بغیر حج کے قربانی کی ہے، اور 1 سال حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو 100 اونٹ وہاں پر نحر کیے ہیں حجۃ الوداع کے اندر۔ جو نبی پاک 9 سال قربانی مدینے میں کرتے رہے ہیں، اس قربانی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ غیر حاجی کے لیے قربانی سنت ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام کو مٹانے والی بات ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے قربانی ہے جو کر سکتا ہے، چاہے وہ حاجی ہے چاہے وہ حاجی نہیں۔ ہاں، حاجی کی قربانی کو ہدی کہتے ہیں۔ حاجی کی قربانی کو کیا کہتے ہیں؟ حجی کہتے ہیں، ہدی کہتے ہیں۔ اور عام مسلمان جو قربانی کرتا ہے اس کو اضحیہ کہتے ہیں، اضحیہ کہتے ہیں، اور اضحیٰ کہتے ہیں، اور اسی سے آپ کا لفظ نکلا ہے عید الاضحیٰ۔ تو بھئی ان سے پوچھ لو، یہ قربانی اگر صرف حاجیوں کے لیے ہے تو پھر عید الاضحیٰ بھی صرف حاجیوں کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر 10 ذوالحج کو عید پڑھنے کیوں جاتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کا مطلب یہ قربانیوں والی عید۔ عید الاضحیٰ کا کیا مطلب ہے؟ اضحیٰ، اضحیٰ کی جمع ہے، اضحیٰ جو لفظ بولے الاضحیٰ، یہ اضحیٰ کی جمع ہے، اور اضحیٰ کہتے ہیں قربانی کے جانور کو۔ عید الاضحیٰ کا مطلب ہوا قربانیوں والی عید۔ تو یہ عام مسلمان پوری دنیا میں عید پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ قربانیوں والی عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ بہرحال ایک اور دلیل سنیں، یہ عید کی نماز حاجی پڑھتے ہیں؟ نہیں نہ پڑھتے؟ سبحان اللہ، عید دی نماز حاجی پڑھ دے نہیں تو تسی آندے قربانی صرف حاجیاں واسطے تے، عید دی نماز حاجی پڑھ دے، پھر تسی کیوں پڑھ رہے ہو؟ حاجی قربانی کریں تو باقی مسلمانوں کو قربانی منع کر رہے ہیں۔ حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود ہر بندہ جانتا ہے کہ مسلمان عید کی نماز 10 ذوالحجہ کو پڑھتے ہیں۔ اور یہی دلیل ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں صحیح بخاری مسلم وغیرہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر من فعل ھذا فقد اصاب سنتنا وسنت المسلمین۔ آپ نے فرمایا آج کے دن سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ عید کی نماز پڑھیں گے، عید کی نماز کے بعد فارغ ہوں گے، واپس لوٹیں گے، فننحر
پھر ہم اپنے جانور کو ذبح اور نہر کریں گے۔ من فعل ھذا، جس نے اس طرح کیا کہ پہلے عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد قربانی کی، نہر کیا، فقد اصاب سنتنا، نبی پاک نے فرمایا وہ ہمارے طریقے کو پہنچا، وسنت المسلمین، اور مسلمانوں کی سنت کو پہنچا۔ آپ نے بتایا حاجی نماز عید کی پڑھتے، تو نبی پاک عید کی نماز پڑھانے آئے ہیں۔ اب یہ عید الفطر کی نماز تو ہو سکتی نہیں، کیونکہ عید الفطر کی نماز کے بعد کوئی قربانی، نبی پاک حج میں عید کی نماز نہیں ہے، اور نبی پاک جب عید کی نماز پڑھا رہے ہیں تو کہاں پر پڑھا رہے ہوں گے؟ مدینہ کے اندر، اور اسی میں ذکر کر رہے ہیں کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے۔ قربانی غیر حاجی کے لیے بھی سنت ہے، نبی پاک نے 9 سال مدینہ کے اندر رہتے ہوئے حج کے بغیر قربانی کیا، تمام مسلمانوں نے کی ہے۔ اس کے بعد صحابہ تابعین 1450 سال سے امت کر رہی ہے۔ اگر کوئی اس کو گہنانے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ یا غیر مسلم ہو سکتا ہے، یا مستشرق ہو سکتا ہے، یا منکرین حدیث ہو سکتا ہے، یا پھر زندیق اور ملحد ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جو قربانی کا انکار کرے عام مسلمانوں کے لیے۔ دوسرا مسئلہ، قربانی جس شخص کا کرنے کا ارادہ ہو، عام مسئلہ ہے، جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے، جیسے کہ آج شام کو طلوع ہونے کا پورا امکان موجود ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو پھر اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ کب تک نہ کاٹے؟ عید کی نماز پڑھنے تک نہیں، اپنی قربانی کے ذبح ہونے تک۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ 10 دن پابندی کی ہوتی ہے، عید کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، قربانی دوسرے دن ہے، تیسرے دن ہے، چوتھے دن بھی ہے۔ بہت سارے جمہور فقہا کا یہ قول موجود ہے کہ چوتھے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ جیسے مینا میں ایام تشریق 10 کو ملا کر 3 ایام تشریق 4 دن بنتے ہیں مینا کے قربانی کے، تو وہ کہتے ہیں 4 دن قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی دوسرے تیسرے دن ہے، بندہ نماز پڑھ کے نکلا، اسی کے بعد اپنے ناخن کاٹ رہا ہے، اپنی مونچھیں کاٹ رہا ہے، یا اپنی حجامت بنوا رہا ہے، یہ درست ہے؟ قربانی جس دن آپ کی ہوگی، قربانی کو ذبح کرنے کے بعد آپ بال ناخن کاٹ سکتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد نہیں کاٹ سکتے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ 4 عیب ہیں جی قربانی کے جانور میں، جو بنیادی عیب ہیں، جس جانور میں یہ ہو وہ جانور قربان ہے نہیں کیا جا سکتا۔ سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن نسائی کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت ہے۔ اور قربانی کے جانور میں عیوب کے حوالے سے بنیادی حدیث یہ ہے، برا بن عازب بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 طرح کے جانور لا تجوز فی الضحایا، 4 طرح کے جانور قربانی میں قربان کرنا جائز نہیں۔ الاوراء بین اورھا، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، نظر ضائع ہو گئی ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بہنگا جانور بھی ہو تو وہ بھی قربان نہیں کیا جا سکتا، جس کی آنکھ کا عیب ظاہر ہو وہ جانور قربان نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا، والمریضۃ بین مرضھا، ایسا بیمار جانور، ایسا مریض جانور جس کی بیماری واضح اور ظاہر ہو، قربانی کے دن قربان نہیں کیا جا سکتا، بیمار جانور نہیں کر سکتا۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعرجاء البین ذلوھا، ایسا لنگڑا جانور جس کا چلتے ہوئے لنگڑا پن ظاہر ہو، واضح ہو، ایسا لنگڑا جانور قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ساتھ ایک بتا دیتا ہوں، اگر جانور کو گاڑی میں سے اتارتے وقت یا چڑھاتے وقت کوئی چوٹ چھوٹی موٹی لگ گئی تو ظاہر ہے چھوٹی موٹی چوٹ لگے گی، اس کا درد ہوگا تو جانور صحیح طرح سے چل نہیں سکے گا۔ وہ معمولی سا کوئی زخم آ گیا تو اس کی وجہ سے اس میں لنگڑا پن پیدا ہو گیا تو وہ کوئی عیب نہیں ہے، وہ 1-2 دن کی بات ہے۔ میرے اور آپ کے جسم پہ بھی کہیں زخم ہو جائے تو جب تک وہ زخم مندمل نہیں ہوتا اس کی تکلیف رہتی ہے۔ انگلی پہ زخم ہوا تو آپ انگلی کو صحیح طرح سے بند نہیں کر سکتے، تو وہ کوئی عیب نہیں ہے۔ لنگڑا جانور، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یہ ٹانگ میں بڑا زخم ہے، یہ پاؤں کے اندر زخم ہے، یہ منہ کھر کی بیماری آ جاتی ہے، کھر سارے کا سارا گل جاتا ہے، تو لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اس کو قربانی میں قربان نہیں کیا جاتا ہے۔ چوتھا عیب آپ نے فرمایا والعجفاء التی لا تنقی، ایسا لاغر جانور، ایسا عمر رسیدہ جانور، بوڑھا جانور
جس کی ہڈیوں میں گودا اور میخ ختم ہو جاتی ہے، لاغر جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بھائی جانور، اب مجھے نہیں پتا جانوروں کی عمریں کیا ہوتی ہیں، پتر تھے میں ذمہ دار نہ، پر منو گل پتا کوئی نہیں۔ وہ جانور ہوں بیل ہے وہ کنی عمر تک جوان رہتا ہے، یہ گل مینو کو نہیں پتا۔ ابھی چوگا چھگا تے ٹھگا یہ سنی ہے گل، گوستو سان کو نہیں پتا۔ تو بہرحال جو لاغر جانور ہے، بالکل لاغر جانور، وہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے لیے آپ پیش نہیں کر سکتے۔ دو عیب اور ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم قربانی کے جانور خریدنے جا رہے تھے، آپ نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم جانور کے آنکھوں اور کانوں کو اچھے طریقے سے پرکھ لیں، دیکھ لیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کان کے اندر بھی کوئی عیب ہو، آنکھوں کا عیب تو پہلے بیان ہو چکا، تو وہ بھی قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سینگ ٹوٹا ہوا جانور اور کان کٹا ہوا جانور بھی قربانی میں کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ ٹوٹل عیب کتنے ہو گئے؟ 6۔ جانور کا مؤنث جانور ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، اس کا تھن کٹا ہوا ہے، یہ کوئی قربانی میں عیب نہیں ہے۔ ساڑھے پنجابی چاہتے پنڈا میں جو دودھ دینے والی جگہ ہے نا جانور، انہوں کہتے ہیں لباس، کہتے ہیں لباس چنگا ہے مجھ دا، پورا لباس ہی اس کا نہ ہو تو پھر بھی وہ قربانی میں عیب نہیں ہے۔ اسی طرح کسی جانور کی دم کٹی ہے، ساری بھی کٹی ہے، قربانی میں عیب، کیونکہ نبی پاک نے اس پر پابندی لگائی نہیں ہے، تو ہم لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ اچھا، جب یہ 4 عیب بیان کیے نا صحابی رسول نے، تو آگے سے تابعی کہتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ جانور کا کوئی دانت شانت ٹوٹا ہو، یہ مجھے قربانی میں پسند نہیں ہے۔ سیدنا برا بن عازب صحابی رسول فرماتے ہیں ما کرہتہ فدعہ ولا تحرمہ علی احد، اور جو جانور دانت ٹوٹا وغیرہ ہو تو یہ قربانی میں عیب نہیں، اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے تو تو نہ کر، دوسروں کو منع کیوں کرتا ہے؟ دوسروں پہ حرام اس کو نہ کر۔ سینگ ٹوٹا جانور، کان کٹا جانور، سعید ابن المسیب تابعی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی جانور کا آدھا یا اس سے زیادہ سینگ ٹوٹا ہو تو عیب ہے، اگر تھوڑا بہتا سینگ اس میں سے نکل گیا، لڑتے وقت کوئی زخم آ گیا، جو آدھا یا آدھے سے زیادہ نہیں ہے تو پھر وہ عیب نہیں ہے۔ اسی طرح کان، بکریاں چر رہی ہوتی ہیں باہر جنگلات کے اندر، تو وہ کوئی کانٹا وغیرہ لگ جاتا ہے، کوئی زخم آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی نشان آ جاتا ہے، چیرا آ جاتا ہے، تو یہ عیب نہیں ہے۔ اگر کان یا سینگ آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہو تو عیب ہے، اگر تھوڑا بہت زخم آ جائے یا تھوڑا بہت پنجابی چاندے نے سنگ پھر جائے تو وہ عیب نہیں، وہ جانور آپ قربان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا بڑا مسئلہ یہ ہے قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، صرف دوندا جانور قربان کرو، 2 دانتا جانور قربان کرو۔ ہاں اگر تنگی ہو جائے، مارکیٹ کے اندر شارٹیج ہو جائے، کال پڑ جائے، بہت منڈی اوپر چلی جائے، یا مارکیٹ کے اندر دوندا جانور میسر نہ ہو یا آپ کی جیب اجازت نہ دے، تو پھر بھیڑ کی نسل کا آپ کھیرا کر سکتے ہیں، جازعۃ من الدان۔ شرح نووی کے اندر امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی عمر 1 سال ہوتی ہے۔ بھیڑ کی نسل کا، چھترے کی نسل کا، مینڈے کی نسل کا، دمبے کی نسل کا آپ سال کا کر لیں، جو دیکھنے کے اندر بھی ذرا صحت مند ہو، بڑا لگتا ہو، تو پھر وہ چاہے دوندا نہ بھی ہو۔ بھیڑ کی نسل کے اندر دوندا ہونا شرط نہیں، باقی بکری، گائے، اونٹ، ان 4 جانوروں کے اندر دوندا ہونا شرط ہے۔ اگر دوندا نہیں ہے، اس کی عمر 3 سال ہوگی، 4 سال ہوگی، 5 سال ہوگی، اس کے دنوں کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں۔ مسنہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے اسنہ یسنو کا مطلب ہوتا ہے دانت کو گرا دینا، تو جس جانور کا دانت گر گیا وہ مسنہ ہے۔ دودھ کا دانت گر گیا، چاہے ایک بھی گر گیا، چاہے دونوں گر گئے، چاہے نئے دانت اس کے اگ گئے پختہ ہو، چاہے نہ اگے، جب دانت گر جائے تو مسنہ ہو گیا، تو صرف مسنہ اور دوندا جانور ہی ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر مسنہ اور دوندا نہ ملے تو پھر کھلی چھٹی ہے، آپ بھیڑ کی نسل میں سے 1 سال کا کھیرا کر سکتے ہیں، چاہے وہ دوندا نہ بھی ہو۔ اچھا، اگلا مسئلہ، قربانی صرف 4 طرح کے جانوروں کے، 5واں کوئی جانور دنیا قربان نہیں ہو سکتا۔ گائے، اونٹ، بکری اور بھیڑ، یہ 4
अजनास की कुर्बानी हो सकती है। गाय के अंदर तमाम गाय की अकसाम आ जाती हैं, ऑस्ट्रेलियन हो, जर्सी हो, वलैती हो, देसी हो, साहिवाल हो, रड़ा हो, जो भी हो जाती है। और जिस तरह जर्सी ते ऑस्ट्रेलियन गाय च हो जाती है, तो एवें गाय विच मझ भी। गाय और भैंस ये एक जिनस है, और जिनस के नीचे अनवा होती है। जिनस के नीचे क्या होती है? अनवा होती है। तो ये उसकी अनवा में से है। उम्मत का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है, अहले लुगत का, फुकहा का, कि अल जामूस नौ मिनल बकर, ये जो भैंस है ये गाय की अनवा में से एक किस्म है। कुछ चीजों में मुख्तलिफ है, उसके जी सींग मुड़े हुए होते हैं, वो पानी को पसंद करती है। आम गाय पानी को पसंद नहीं करती। वो 8 महीने के बाद बच्चा जन्म देती है, 9 महीने के बाद, ये 10 महीने की, ये कोई ऐसा फर्क नहीं है। जब 9 मुख्तलिफ है, बल्कि कई लोग तो बायोलॉजिकल मामलात को लेकर आते हैं, कहते हैं जी इनका आपस में क्रॉस नहीं होता, तो ना हो क्रॉस, अनवा तो मुख्तलिफ है ना। जब जिनस एक हो ऊपर, 9 नीचे मुख्तलिफ हो, तो 9 होने का मतलब ही यह है, 9 अरबी का लफ्ज है, पढ़ते नहीं हो, बनी नोए आदम, ठीक है। किस्म अलग होने का मतलब यह है कि ये आम गाय के साथ मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं रखती। तो इसी तरह इनका आपस में अगर क्रॉस नहीं हो सकता या इनसे आगे नस्ल कशी नहीं हो सकती, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैंस की कुर्बानी का कोई मसला नहीं है। जो गाय का हुक्म है वही कुर्बानी का हुक्म, भैंस का हुक्म है। गाय के अंदर 7 बंदे शरीक हो सकते हैं, और ऊंट के अंदर भी सही मुस्लिम की हदीस जो जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से है, 7 बंदे शरीक हो सकते हैं। ऊंट में भी 7 बंदे और गाय में भी 7 बंदे। एक और रिवायत आती है जिसको मुहक्किकीन ज़ईफ करार देते हैं कि ऊंट में 10 बंदे भी शरीक हो सकते हैं। वो रिवायत है, लेकिन उसकी सनद में कलाम है। मुहतात और सही और तहकीकी बात यही है कि गाय में भी 7 बंदे शरीक हो सकते हैं और ऊंट में भी 7 बंदे शरीक हो सकते हैं। एक कुर्बानी, अब मैं हदीस नहीं पढ़ रहा, बस मसले बता रहा हूं। ये सही मुस्लिम के अंदर वैसे मसला, हदीस सही मुस्लिम के अंदर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एक कुर्बानी करते थे, और आपके अज़वाज मुतहरात की तादाद 11 थी। एक वक्त के अंदर आप एक कुर्बानी करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ज़बह करने वक्त कहते थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व मिन आले मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कबूल कर ले एक कुर्बानी को, और बाकी सारे घर वालों की तरफ से भी कबूल कर ले। इस पर एक बहुत खूबसूरत हदीस सुनाने लगा। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेहमाने मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी पाक हिजरत करके आए तो कई लोग कह रहे थे कि आपकी ऊँटनी हमारे पास आए, आप हमारे मेहमान बने। आपने फरमाया ये कस्बा ऊँटनी जो है ना, ये किसी के कहने पे नहीं रुकती, ये अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, इसको जाने दो, जहां अल्लाह हुक्म देगा वहां पर बैठ जाएगी। वो जाके अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला के घर के सामने बैठ गई। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान बन गए। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला से पूछा एक ताबी ने कि मुझे बताएं नबी पाक के ज़माने में कुर्बानियाँ कैसे होती थी, नबी पाक के ज़माने में कुर्बानी कैसे होती थी। उन्होंने कहा भाई नबी पाक के ज़माने में तो कुर्बानी ऐसे होती थी, एक बंदा अपने और अपने तमाम घर वालों की तरफ से एक ही कुर्बानी करता था, वो खुद भी खाता था, घर वालों को भी खिलाता था, और अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब और रिश्तेदारों को भी खिलाता था। फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने कुर्बानियों के अंदर फखर जताना शुरू कर दिया, दिखलावा शुरू कर दिया। अब हाल वो हो गया जो तुम देख रहे हो कि सैयदना अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, आज हमारे बच्चे हमें मजबूर करते हैं कि हर घर के हर फर्द की तरफ से बाबा मेरी भी कुर्बानी करनी, बीवी कहती है नहीं मेरे नाम की भी कुर्बानी करनी। कहते हैं आज अगर हम ज्यादा कुर्बानियां ना करें तो हमारे पड़ोसी हमें बखील समझते हैं, जबकि नबी पाक के ज़माने में एक कुर्बानी सारे घर वालों की तरफ से किफ़ायत कर जाती थी। ये मसला बताने का मकसद ये नहीं था कि अगर कोई बंदा घर से 10 कुर्बानियां करना चाहता है, भाई नबी पाक ने अकेले अपनी तरफ से हज्जातुल वदा में कितनी कुर्बानियां की हैं, 100 कुर्बानियां। कितनी, ये बताने का मकसद ये नहीं है कि आपको कुर्बानियों में डिस्करेज करूं, बताने का मकसद ये है कि बाज़ लोग ये कहते हैं, हमारे इधर फ़िक़्ह का मसला ये बयान किया जाता है कि अगर घर के अंदर बीवी भी साहिब इस्तिताअत है, खामद भी साहिब इस्तिताअत है, माँ भी साहिब, सारे घर वालों पर कुर्बानी वाजिब है। उस मसले का रद्द करने के लिए मैंने बताया कि भाई एक घर है, एक चूल्हा है, उनका जमा खर्च एक है, सब के सब अगरचे सब के सब मालदार हैं, बेटे भी, वालिद भी, बीवी भी मालदार है, भाई एक कुर्बानी कर दे, सब की तरफ से ये अमल और सुन्नत अदा हो जाएगी। हाँ अलग अलग करना चाहें
تو اس میں کوئی حرج نہیں. نبی پاک نے حج کے موقع پر اپنی قربانیاں 100 الگ کی اور اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی الگ کی. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. باقی اور کون سا مسئلہ رہ گیا جی؟ قربانی کے کتنے دن ہیں؟ قربانی کے دن تین دن امت کے اندر متفق ہیں، 10، 11 اور 12. چوتھے دن کے اندر اختلاف ہے، لیکن صحابہ کرام، تابعین، آثار سلف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چوتھے دن کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے. اگر کوئی تیسرے دن نہیں کر سکا تھا وہ چوتھے دن قربانی کر لے. یہ مسئلہ میں جب بھی بیان کرتا نا، میں کہتا لڑن دی لوڑ ہے نہیں. تو تسی بھائی جی پہلے دیہڑے کر لو نا. سب تو افضل دن کون سا ہے قربانی کا؟ پہلا دن. آپ پہلے دن کریں، نہیں تو دوسرے دن کر لیں، نہیں تو تیسرے دن کر لیں. آپ کو چوتھے دن کرنے پہ کوئی مجبور ہے نہیں کر رہا. تو جے کسے بھرا دی رہ گئی انہیں چوتھے دیہڑے کر لی، تو گھر گوشت آ گیا تو تسی پورے محلے اعلان کرو چوتھے دیہڑے کیڑی قربانی ہوندی ہے. وہ یار انہیں کیتی ہے، اللہ واتے کیتی ہے، انہیں کوئی مسئلہ ساڈے جیسے کسی فقیر کو سن گئی انہیں کام کیتا ہے تو یار تانوں کی ہے. اور میں ایک مسئلہ کہنا ہونا کہ اپنے گھر کو چھج بجائے چھاننی بجائے یار انج نہ کریا کرو. ہر گل تے لڑنا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور کدی تے رل کے بہ جایا کرو. ہر گل تے لڑن شروع ہے چوتھے دیہڑے قربانی. اب آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں. یہ ٹھوٹا رائے بہادر ہے نا، وہاں پر ہمارے ایک قاری صاحب ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں میں جنازہ پڑھایا اور ایک طرف سلام پھیر دیا. کدھر؟ صرف ایک طرف سلام. وہ تھے دوسرے ایک گاؤں ہے، وہاں کے مفتی صاحب اور وہاں مدرسہ ہے بڑا. انہیں کہا جی اسی مناظرہ کرنا. انہیں میرے نال رابطہ کیتا. میں کہا ایڈے چھوٹیاں مسئلے میں مناظرہ کرنے میں میں ایڈا ویلا نہیں تے اللہ نے منو اس کام میں پیدا نہیں کیتا وہ جنازہ اسلام ایک باری پھیر دے تو میں ہوں مناظرہ کرنا آ جا. انہوں کو بھائی اسی یہ کام کیتا ہے. انہوں نے حدیث سنا دو، جی تسی مننا چاہتے ہو ٹھیک ہے، نہیں مننا چاہتے تو بھائی جی تسی جنازہ دوبارہ پڑھ لو، ادھر لڑے پنڈی کرنے دی لوڑ کی ہے. تو اے چھوٹیاں مسئلے دے اوپر لڑائی پنڈی کر. ہاں دلیل کا مطالبہ کرنا. میں جو ممبر پہ بیان کرتا ہوں میں آپ کا قرض دار ہوں کہ آپ مجھ سے دلیل طلب کریں. آپ مجھ سے آ کے پوچھیں یہ مسئلہ بیان کیا کہاں سے بیان کیا. جو بندہ کر رہا ہے آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں بھائی صاحب تسی چوتھے دیہڑے قربانی کر رہے ہو یہ دلیل کی ہے. وہ تانوں دسے دلیل، ان نہیں پتا تو میرے کو فون کر کے پتا کر لے. یہ لڑنا نہیں، لیکن لڑنا ہے کہ پراپیگنڈا کر دینا، لڑائی جھگڑا، فتوے بازی، مناظرہ، ہر گل دے اوتے مناظرہ، یہ کوئی اچھا عمل نہیں. قربانی عید کی نماز کے بعد ہے. نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کا جانور گوشت کا جانور ہے، قربانی کا نہیں ہے. اور جس بندے نے قربانی عید کی نماز کے بعد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ہمارے اور مسلمانوں کی سنت کو پہنچا ہے. یہ کچھ اہم مسائل تھے قربانی کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو وہ آپ بعد میں آ کے مجھ سے استفسار کر سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.